أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ۔ معزز حاضرین، کل کے درس میں ہم نے نجاست کو، گندگی کو دور کرنے کے طریقے کیا ہیں اس کو ہم نے جانا تھا۔ جیسے گندگی اگر جسم پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے یا پھر نیچے زمین پر گر جائے تو اس کے ازالے کے طریقے کیا ہیں، اس کو ہم کل کے درس میں جانے تھے۔ آج انشاءاللہ طہارت کے احکام اور مسائل میں ایک نیا عنوان یہ ہوگا کہ وہ چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتی ہیں، اسی طرح سے وہ امور جن سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ امور جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے اور وہ امور جن سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے باذن اللہ۔ اس کو عربی زبان میں حدث اصغر اور حدث اکبر کہتے ہیں۔ حدث اکبر بڑی ضرورت، حدث اصغر چھوٹی ضرورت۔ حدث اکبر میں غسل واجب ہو جاتا ہے اور حدث اصغر میں وضو واجب ہو جاتا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں حدث اصغر سے، یعنی وہ چیزیں جو وضو واجب کر لیتی ہیں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے قضائے حاجت۔ قضائے حاجت کس کو کہتے ہیں؟ قضائے حاجت اس کا اردو معنی ہے ضرورت پوری کرنا۔ قضاء الحاجہ کہتے ہیں ضرورت پوری کرنا۔ وضو ٹوٹنے کے لیے پہلی چیز جو پیشاب و پاخانہ کا جو راستہ ہے اس سے کوئی بھی چیز نکلے تو اس میں وضو واجب ہو جاتا ہے، سوائے دو تین چیزوں کے۔ اس کا ذکر میں انشاءاللہ العزیز آگے کروں گا کہ ان چیزوں میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے قضائے حاجت، یعنی پیشاب یا گندگی باہر نکلنا۔ اس ضرورت، اگر یہ ضرورت نکل جائے، باہر نکل جائے کہ پیشاب یا پھر پاخانہ باہر نکلیں تو اس سے وضو جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں کچھ چیزوں کو سب سے پہلے ہم ذہن میں رکھنا ہے۔ قضائے حاجت کے آداب کیا ہیں؟ یہ سب بنیادی ضرورتیں ہیں، مگر کئی مسلمان جو ہے اس سے ناواقف ہیں۔ یہ ایسا علم ہے، اس کو علم ضروری کہتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ انسان پیشاب کو، پاخانہ کو ہر انسان جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ضرورت رکھ دی ہے، تو دن میں 4-5 مرتبہ جاتے ہیں، مگر اس کے آداب نہیں معلوم ہیں، اس کے طریقہ کار ہمیں نہیں معلوم ہے۔ آج کل امت مسلمہ کی بڑی جماعت ان چیزوں سے کورا ہے، یعنی لا علمی کا شکار ہے۔ پہلی چیز اس میں ہمیں جو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ قضائے حاجت کے وقت پردے کی خاص کوشش کرنا چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک ایسی آڑ میں رہنا، ایک ایسے پردے میں رہنا یہ ضرورت پوری کرتے وقت جو کوئی اور ہمیں نہ دیکھیں۔
تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری یہ ہے کہ انسان قضاء حاجت کے وقت اگر گھر میں بیت الخلاء موجود ہو تو گھر کے بیت الخلاء میں وہ جائیں اور اپنی ضرورت پوری کریں۔ گھر میں بیت الخلاء اس کا ثبوت ملتا ہے، کچھ لوگ اس کے تعلق سے، گھر کے بیت الخلاء کے تعلق سے اس کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سلف کا اور پہلے کا طریقہ نہیں ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، قضاء حاجت کے لیے لوگ باہر جاتے تھے اور بیت الخلاء وغیرہ باہر ہوتا تھا، گھر کے اندر بیت الخلاء نہیں ہوتا تھا۔ جبکہ جو ہے ہمیں عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر خود کیا تھا؟ بیت الخلاء تھا۔ آپ کے گھر سے متصل کنارے بیت الخلاء تھا۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان کی بہن حفصہ رضی اللہ عنہا وہ کہتے ہیں کہ میں گھر کی چھت پر چڑھا، حفصہ رضی اللہ عنہا کی گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی طرف پیٹ کر کے اور کعبے کی طرف منہ کر کے استنجا کرتے ہوئے پایا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے تھے، آپ کا فیس کس طرف تھا؟ کعبے کی طرف، جبکہ جو ہے پیٹ شام کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت پیٹ اور چہرہ کہاں ہونا ہے، اس کو انشاءاللہ جب اس مسئلے میں ہم آئیں گے اس کی میں وضاحت کروں گا علماء کے اقوال اور دلائل کے روشنی میں انشاءاللہ۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ گھر کے اندر اگر بیت الخلاء ہو، گھر پر بیت الخلاء ہو تو آدمی کو چاہیے کہ وہ گھر کے بیت الخلاء میں جائے، اور اگر گھر پر ایسا بیت الخلاء نہیں ہے تو چاہیے کہ وہ کسی دور کنارے تنہائی میں چلے جائیں جہاں پر لوگوں کی نظر نہ پڑے، جہاں پر لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نہ ہو، ایسی جگہوں پر جانا چاہیے۔ اس کی دلیل حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کان اذا ذهب لحاجته ابعد فی المذهب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قضاء حاجت کے لیے جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور چلے جاتے تھے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے اتنی دور چلے گئے کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، یعنی نظر سے غائب ہو گئے، اتنی دور چلے گئے۔ ایک اور روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ آئے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، فَكَانَ لَا يَأْتِ الْبَرَازَ حَتَّى يَغِيبَ فَلَا يُرَى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قضاء حاجت کے لیے جاتے تو غائب ہو جاتے اور ہم کو دکھائی نہیں دیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں دیتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا، قضاء حاجت کے سلسلے میں آدمی کو چاہیے کہ پردہ پوشی میں قضاء حاجت ہو۔ پردہ پوشی مطلب پردے کے اندر قضاء حاجت ہو، ایسا مقام ہو جہاں پر لوگوں کی نظر نہیں پڑتی ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے گھروں پر بیت الخلاء ہیں وغیرہ ہیں جہاں پر پردے میں رہ کر کے انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اور اگر گھر پر اس کی سہولت نہ ہو تو انسان کیا کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کہیں دور ایسے مقام پر چلے جائے جہاں پر لوگوں کی نظر نہ پڑتی ہو۔ یہ پہلی چیز ہے قضاء حاجت کے سلسلے میں۔ دوسری چیز قضاء حاجت کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اپنے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رکھنی چاہیے
جس کا احترام ہم پر لازم ہے. جی ایسی چیز اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے دوران قضاء حاجت، ہاں، جس کا احترام ہم پر لازم ہے. جیسے انگوٹھی جس پر کلمہ لکھا ہو، جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو، جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو، یا پھر کوئی اور چیز اپنے پاس رکھے ہیں جس میں اللہ کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، قرآنی آیات ہیں، ایسی چیزیں. دیکھیں تعویذ کا انکار اس سے بھی کر سکتے ہیں. لوگ آیت الکرسی وغیرہ باندھ کر کے تعویذ رکھ لیتے ہیں گلے میں، اسی میں بیت الخلاء جا رہے ہیں، بیت الخلاء سے باہر آ رہے ہیں، تو بے ادبی ہو رہی ہے. ایک الگ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شرک اصغر ہے، کیونکہ توکل کا باب جو یہ بتاتا ہے اللہ پر توکل کرنے کے بجائے آدمی جو ہے ایک کالے دھاگے پر بھروسہ کر لیتا ہے. اس ناحیے سے کیا ہے، شرک اصغر ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف منع فرمایا. اب یہاں سے بھی اس کا رد یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب اس کو پہن لیتا ہے تو اس کی بے ادبی کرنے لگ جاتا ہے. تو اس لیے چاہیے کہ ایسی کوئی محترم چیزیں نہ پہنیں جس سے بے ادبی لازم آ جاتی ہے. ایک حدیث ہے، اس حدیث پر گرچہ جو ہے کلام ہے، کچھ علماء نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، کچھ علماء نے صحیح بھی قرار دیا ہے. نیل الاوطار میں اس کی وضاحت ہے، اور اسی طرح سے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ مشکات المصابیح کی شرح میں بھی اس کی تحقیق کی ہے. وہ حدیث کیا ہے، سنن اربع اور مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے، چاروں سنن میں موجود ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا میں جاتے، تنہائی میں جاتے، بیت الخلاء جاتے تھے، تو آپ اپنی خاتم یعنی انگوٹھی نکال دیتے. کیوں؟ کیونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنتے تھے اس پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انگوٹھی ہوتی تھی اس پہ کیا ہوتا تھا، محمد الرسول اللہ لکھا ہوتا تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کا نام ہوتا تھا تو آپ جب بھی بیت الخلاء جاتے تو اپنی انگوٹھی نکال کے آپ بیت الخلاء جایا کرتے تھے. تو یہ حدیث، اس کی صحت و ضعف آپ ایک طرف رکھیے کہ علماء نے اس کو صحیح بھی کہا، دیگر علماء نے جو ہے اس کو ضعیف بھی قرار دیا، مگر اس حدیث کے مفہوم سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، مفہوم سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہم بیت الخلاء جاتے سمے ایسی چیزیں نہیں رکھنی چاہیے جو جس کا احترام لازم ہو جاتا ہے اس کی بے احترامی ہو. اب جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے، عظمت بجا لائے، یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے. ہاں، تو اس لیے ہمیں ایسی چیزیں، لاکٹ، کچھ خواتین اور بچوں کو خصوصاً بچانا چاہیے. کچھ لاکٹ پہنائے ہیں بچیوں کو، سونے کی ہی لو، چاندی کی ہی لو، جس میں جو ہے کلمہ لکھا ہوا ہے، جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے. ایسی چیزیں عورتیں عموماً بیت الخلاء وغیرہ سب چلے جاتی ہیں گھروں پر اس کو پہنے استعمال کیے ہوئے. خصوصاً عورتوں کو اور بچیوں کو ایسی چیزیں پہننے سے بچانا چاہیے، اور انسان بھی، خود مرد احباب بھی بچنا چاہیے. نہیں، اگر پہننا لازم ہو گیا، کوئی انگوٹھے ایسے پہنے ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ اس کا اہتمام کریں کہ اسے اتار کر کے وہ جائیں بیت الخلاء کو. تو یہ دو چیزیں ہیں بیت الخلاء کے سلسلے میں جو میں نے آج کے درس میں ذکر کی. پہلی چیز یہ میں نے یہ بتائی کہ بیت الخلاء جب جانا ہو تو آدمی تنہائی اختیار کرنا چاہیے، پردے میں جانا چاہیے، چاہے قریب ہو چاہے دور ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں جس کا احترام واجب ہے، لازم ہے، ان چیزوں کو نکال کر جانا چاہیے. اس کی بھی میں نے آپ کے سامنے دلیل پیش کر دی. انشاءاللہ اور بقیہ بیت الخلاء جانے کے آداب ہیں، انشاءاللہ ہم آگے کے دروس میں باذن اللہ تعالیٰ جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ایوب انصاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا.
معزز حضرین، ہم لوگ پچھلے درس میں قضاء حاجت سے متعلق کچھ آداب کو جانا تھا۔ اس میں پہلا ادب یہ جانا کہ انسان کو جب ضرورت ہو رہی ہے تو دور کہیں چلے جانا چاہیے۔ اگر گھر پر پردے کے ساتھ بندوبست نہیں ہے ضرورت پوری کرنے کا تو انسان کو چاہیے کہ دور کہیں چلے جانا چاہیے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قضاء حاجت کے لیے جاتے تو آپ اتنی دور چلے جاتے کہ لوگوں سے اوجھل ہو جاتے تھے، یہ تک حدیث میں وارد ہوا ہے۔ اب تک جو آداب ہم پڑھے وہ قضاء حاجت سے پہلے اس میں ایک آخری ادب ہے۔ وہ ادب یہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ کو دو متضاد حدیثیں، اپوزٹ حدیثیں، آپ کو دونوں حدیثیں صحیح ہیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا، پھر علماء ان دونوں حدیثوں کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں اس مسئلے کی میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ پہلی حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی جب ضرورت پوری کرنے کے لیے آئے، قضاء حاجت کے لیے آئے، تو قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرو، بلکہ تم مشرق یا مغرب کی طرف مڑ جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے یہ قبلہ ہے اور یہ قبلے کا پیچھا حصہ ہے، تو قضاء حاجت کے وقت نہ فیس ادھر ہو قبلے کی طرف، نہ پیٹھ ہو نہ فیس ہو، یہ پہلو ہونا ہی نہیں چاہیے، نہ اس کے سیدھا نہ اس کے الٹا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشرق یا پھر مغرب۔ یہ ایک حدیث ہے، اس معنی کی اور بھی دیگر حدیثیں ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضاء حاجت کے وقت مشرق یا مغرب کی طرف کرو، قبلہ یا پیٹھ یا چہرہ قبلے کی طرف نہ کرو۔ دوسری حدیث پرسوں بھی ہم نے اس حدیث کے متعلق جانا تھا، حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی چھت پر چڑھا۔ جی کس کے گھر کی چھت پر؟ حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی چھت پر چڑھا۔ اس میں ایک مسئلہ معلوم ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کے نکاح ہونے کے بعد شوہر کا جو گھر ہے وہ اپنے گھر کی طرف نسبت کر سکتی ہے، اپنا گھر عورت کہہ سکتی ہے جہاں وہ نکاح ہو کر کے جائیں۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی چھت پر میں چڑھا، تو کیا دیکھتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حاجتہ مستقبل الشام ومستدبر الکعبہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی طرف منہ اور کعبے کی طرف پشت کرتے قضاء حاجت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پایا ہے۔ یعنی جس سمت میں بیٹھا ہوں شام ایسے ہی ہے، شام مطلب بیت المقدس، پہلا ہمارا جو قبلہ تھا بیت المقدس، وہ ملک شام میں ہی تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ ادھر کیے ہوئے تھے اور پیٹھ قبلے کی طرف کیے ہوئے تھے۔ دونوں حدیثیں متضاد معلوم ہو رہی ہیں، ہے نا؟ دونوں حدیثیں متضاد معلوم ہو رہی ہیں۔ اب اس سلسلے میں تقریباً علماء کے رجحانات تین طرح کی طرف گئے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں پہلی بات کہ یہ جو حکم ہے
دوران قضاء حاجت اپنا چہرہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کرنا. کب؟ یہ جب صحرا ہو. صحرا کا مطلب کھلا میدان جب ہو. البتہ اگر چہار دیواری کے اندر ہے مسئلہ، ہاں ایسے باتھ روم بنے ہیں جو چار دیواری کے اندر ہے معاملہ، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. یا پھر آڑ کر کے کپڑا ڈال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ قبلے کی طرف چہرہ یا پیٹھ کرنے کا. یہ ایک علماء کا طبقہ. دوسرے علماء کا طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ قول ایک ہے قولی حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل اگر ٹکرائے تو فعل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کریں گے. ہم کس کے ساتھ خاص کریں گے؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، لہٰذا امت کیا کرنا ہے؟ امت کیا کرنا ہے؟ قول پر عمل کرے گی. چاہے وہ بند ہو چاہے وہ کھلا ہو، تو تماموں کو کرنا کیا چاہیے؟ قبلے کی طرف پیٹھ اور چہرہ نہیں کرنا چاہیے، مشرق و مغرب کی طرف گھومنا چاہیے. تیسرا علماء اکرام کا طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا، یہ حکم وارد ہونے سے پہلے کا ہے، وہ منسوخ ہے اور یہ ناسخ ہے. تو لہٰذا تماموں کے لیے مستقبل قبلہ اور مستدبر قبلہ، قبلے کی طرف منہ اور چہرہ کرنا تماموں کے لیے منع ہے. یہ پہلے حکم تھا، جبکہ یہ قول ایک اور حدیث سے واضح ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے. یہ قول اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، جس میں حدیث یہ ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشاب کے وقت قبلہ رخ ہونے سے منع فرمایا. فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 1 سال پہلے استقبال قبلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے قضاء حاجت کے دوران. تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ تقریباً 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کون دیکھے ہیں؟ حضرت جابر. تو اس سے کیا معلوم ہو گیا؟ یہ قول اس حدیث سے رد ہو جاتا ہے. بہرحال مسئلہ اگر خلاصہ کلام بات کی جائے، معاملہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ قبلہ دوران قضاء حاجت قبلے کی طرف پیٹھ یا چہرہ کرنے سے آدمی کو چاہیے کہ بچ جائیں اس معاملے میں، چاہے وہ بند کمرہ ہو چاہے وہ کھلا میدان ہو. کھلے میدان میں تو قطعاً جائز ہی نہیں. کھلے میدان میں اگر جا رہا ہے تو قبلے کی طرف رخ اور پیٹھ کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے. اگر وہ بند کمرے میں ہے تو اس کو چاہیے کہ تھوڑا ٹیڑھا ہو کر کے بیٹھے. آلریڈی باتھ روم بنا ہے تو تھوڑا ٹیڑھا ہو کر کے بیٹھ جائیں. بیت الخلاء میں بیٹھا ہے، اس کو چاہیے کہ تھوڑا ٹیڑھا ہو کر کے بیٹھے. علماء اکرام یہ احتیاط کرتے ہیں. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آلریڈی بنا ہوا ہے تو وہ اس معاملے میں مجبور ہے. البتہ یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کرنا یہ عمل اور امت کے لیے عام کرنا یہ بالکل قطعاً درست نہیں ہے. اگر معاملہ ایسا ہوتا تو اس کی وضاحت صحابہ اکرام دیگروں سے یہ معاملہ اس کی وضاحت آ جاتی تھی. تو معاملہ ایسے ہی ہے کہ حکم سب کے لیے عام ہے کہ وہ اگر صحرا میں ہوں، کھلے میدان میں ہوں تو قبلے کی طرف چہرہ اور پیٹھ کرنا منع ہے. اور اگر بیت الخلاء ہے، آلریڈی بنا ہوا ہے، انسان جب بنانے جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایسا ہی بنا، قبلے کی طرف چہرہ اور پیٹھ نہ ہو. اور اگر آلریڈی بنا ہوا ہے تو ایسی صورت میں وہ مجبور ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہو جاتی ہے. تو لہٰذا علماء یہاں تک بھی کہتے ہیں، مروان اصفر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے قبلے کی جانب اپنی سواری بٹھائی، پھر اس کی طرف پیشاب کرنے لگے. تو میں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، کیا اس سے منع نہیں کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا، کیوں نہیں، انما نہی عن هذا في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شيء
یسترک فلا بأس. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد مروان، یہ عبداللہ بن عمر کو دیکھے کہ اپنی اونٹ کو لے کر گئے، اونٹ کو سامنے قبلے کی طرف رکھے، یعنی اس طرف قبلے کی طرف رکھے، اور پھر جو ہے آپ نے پیشاب کیا، استنجا کیا آڑ کر کے. تو فوری طور پر مروان نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا ہے نا اس سے، قبلے کی طرف رخ ہو کر کے یا پیٹ کر کے کرنے سے منع کیا. تو کہا کہ ہاں یقیناً منع کیا. یہ کب؟ فضا میں جب ہو، انسان صحرا کے علاقے میں ہو تو ایسی صورت میں جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی چیز تیرے اور قبلے کے درمیان حائل ہو تو ایسی صورت میں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو صحابی کا یہ عمل جواز کے لیے بتاتا ہے کہ جائز ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر کے پیا. علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک جواز کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. یعنی اگر ارجنٹ میں ہے انسان یا پھر کوئی مسئلہ ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے، پانی کھڑے ہو کر کے پی سکتا ہے. صحابی نے پریکٹیکل یہ چیز کر کے بتائی، یہ واضح کرنے کے لیے کہ اگر صحرے کے علاوہ بند جگہ ہے یا آڑ ہے قبلے کے تو وہاں پر جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو مسئلے کا خلاصہ یہی ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو حدیث میں بتائے ہوئے، شریعت میں بتائے ہوئے آداب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.